روزے کے جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزے کی حالت میں دو عورتیں آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج روزہ بہت لگ رہا ہے، فرمایا 2 پیالے لے کے آؤ، اور ان سے کہا اس میں قے کرو۔ انہوں نے حلق میں انگلی ڈال کے قے کی تو اندر سے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نکلی۔ آپ نے فرمایا تم دونوں نے بیٹھ کر اپنی بہن کی غیبت کی تھی، غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سوچ ود مسعود رضا رمضان اسپیشل میں خوش آمدید۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ ایک مرتبہ پھر دیا اور ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق گزار سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم فضائل رمضان اور مسائل رمضان کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود مذہبی اسکالر جو ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم اس بابرکت مہینے سے زیادہ کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، اور اس کی رحمتوں کا جو نزول ہو رہا ہے اس کو ہم کس طرح سے سمیٹ سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ روزے کے جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں، یا روزہ رکھنے کے بعد کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مفتی عبدالشکور حقانی صاحب موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مفتی صاحب مختلف جو ٹی وی کی نشریات ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں، اور کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم مفتی صاحب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا۔ روزے میں کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے جو روزے کی صحت ہے وہ متاثر ہونے کے خدشات ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، روزہ صرف معدے کا نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا بس یہ روزہ ہے۔ حکم تو یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ روزے کے تقاضے بھی ہیں۔ جس طرح جھوٹ بولنے سے روزے کی حالت میں خاص طور پہ بچنا چاہیے۔ ویسے تو جھوٹ لعنت ہے، نہیں بولنا چاہیے، لیکن روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا یہ بڑا جرم بن جاتا ہے۔ روزہ رکھ کے بد نظری کرنا یہ بھی جرم بن جاتا ہے۔ ایک ہے کہ آدمی رشوت لے رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ملک میں جہاں چلتا ہے، بالکل، تو وہ بھی گناہ ہے، لیکن روزہ رکھ کے رشوت لے رہا ہے اس سے بڑا جرم ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کے روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو وہ سمجھ لے کہ وہ اس خالی پیٹ یعنی بھوکا پیاسا رہا ہے، روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ روزہ ہوگا نہیں، فرض ادا ہو جائے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یوں سمجھیے کہ 33 مارکس اس کو مل گئے ہیں، پاس ہو گیا ہے، لیکن جو اوپر اچھے نمبر آنے چاہیے تھے وہ نہیں مل سکے۔ یعنی کہ ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، لیکن جو اس کی برکتیں تھیں، جو اس کی رحمتیں تھیں، وہ اس سے ہم اتنا یعنی کہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو مطلب ہماری زندگیوں میں اکثر ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے کہ ابھی میں ایک دوست کو فون کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا میں بس آ گیا 5 منٹ میں آ گیا 5 منٹ میں آ گیا، اور 5 منٹ کرتے اس نے تقریباً کوئی 45 منٹ کے بعد وہ آیا۔ تو ان چھوٹی چھوٹی ہماری جو معمولی حرکتیں ہوتی ہیں، یا ہم سے کسی نے کوئی چیز کا پوچھ لیا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی 2-4 ہزار بڑھا کے اس کی ویلیو بتائی جائے، یہ چھوٹے جس کو معمولی ہم کہیں گے یہ جھوٹ ہے، یا ہم کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، تو کیا اس سے بھی روزے کی صحت متاثر ہوتی ہے؟ یہ ظاہری بات ہے، جھوٹ جب بولنا ہے اور وہ گناہ ہے، تو جب گناہ کا کام کریں گے تو روزہ تو متاثر ہوگا۔ غیبت بھی گناہ ہے، بلکہ غیبت کے بارے میں تو یہ ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اچھا جی، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ زنا کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ غیبت جس کی جا رہی ہے اس کو تو نہیں پتا میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، بالکل، اور پھر ہم غیبت کر رہے ہیں اور ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ تو اس وجہ سے غیبت تو زیادہ شدید گناہ ہے۔ اور روزے کی حالت میں 2 عورتیں آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج روزہ بہت لگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا 2 پیالے لے کے آؤ، اور ان سے کہا اس میں قے کرو۔ انہوں نے حلق میں انگلی ڈال کے قے کی تو اندر سے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نکلی۔ تو وہ حیران ہو گئی کہ یا رسول اللہ کئی دنوں سے ہم نے گوشت نہیں کھایا اور یہ بوٹیاں کیسے نکل آئیں؟ آپ نے فرمایا تم دونوں نے بیٹھ کر اپنی بہن کی غیبت کی تھی، اور سورہ حجرات میں ہے کہ کسی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو یہ پریکٹیکل ایک واقعہ پیش آیا ہمارے سمجھانے کے لیے۔ اول تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، آپ نے آنکھوں کے سامنے دکھا دیا۔ تو ان چیزوں سے بچیں گے تو پھر اس روزے کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، غیبت کو اگر تھوڑا سا ہم ڈیفائن کریں
کہ کون سی وہ حد ہے جس کے بعد ہم غیبت میں چلے جاتے ہیں. کہ ہم اکثر لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں کسی نے کسی کا حال پوچھ لیا کہ فلاں دوست کیسا ہے, یا تو ہم یعنی کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ تعریف کرتے ہوئے بھی کوئی چھوٹی موٹی بات کو نیگیٹو کر جاتے ہیں, تو کیا یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے؟ ایسی بات کرنا کہ جسے وہ شخص پسند نہیں کرتا, جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ غیبت کہلاتا ہے. اگر وہ کوئی حقیقی بات ہے, اگر یا جیسے ہم کہتے ہیں یار وہ فلاں دوست جو ہے وہ جھوٹ بہت بولتا ہے, یا وہ غلط بیان کرتا ہے, یا اس نے ہمارے ساتھ یہ جو کام ہے وہ غلط کیا ہے ہمارے ساتھ, تو کیا اس ایسی چیز کو کسی جو اچھی عادت نہیں ہے یا بری عادت ہے وہ کسی کے سامنے بتانا, تو کیا یہ بھی غیبت آئے گا؟ دیکھیے, اس آپ کے سوال کے دو حصے بن گئے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اگر ہم حقیقت بیان کر رہے ہوں, یہی سوال صحابہ کرام نے کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ غیبت کر رہے ہیں لیکن سچی بات کر رہے ہیں, آپ ہمارا سچ کہہ رہے ہو تو غیبت ہے نا, اگر جھوٹ کہہ رہے ہوتے تو پھر تو یہ الزام ہوتا, بہتان ہوتا. غیبت سچ ہی کی ہوتی ہے, جھوٹ کو غیبت نہیں کہتے, اس کو بہتان بازی کہتے ہیں, الزام تراشی کہتے ہیں. اب آ جائیں دوسری طرف, اب غیبت بڑا جرم ہے یا بہتان بازی بڑا جرم ہے؟ بہتان بازی غیبت سے ہی بڑا جرم ہے. اچھا جی, کہ جو چیز کسی کے متعلق نہیں ہے وہ اس سے منسوب کر رہے ہیں, وہ بڑا گناہ ہے. غیبت بھی گناہ ہے, دونوں گناہ ہیں, لیکن جب دونوں میں جو ہے آپ وہ مقابلہ کرائیں گے تو پھر الزام تراشی بڑا گناہ بنے گا. اچھا, اب رہی یہ بات کہ کس حد تک ہم اس کی وہ غیبت کر سکتے ہیں. آپ سے اگر کسی نے رائے لی ہے کہ اس بندے کے بارے میں مجھے بتاؤ, پھر آپ اس کو بتائیں. کیوں؟ اس نے رائے اسی لیے لی ہے کہ میں اس کے شر سے بچ سکوں. ٹھیک ہے, بعض دفعہ کسی بچی کے رشتے کا مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ کا کوئی جاننے والا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار فلاں آپ کے محلے میں بندہ رہتا ہے, اس کے بارے میں مجھے بتاؤ سی کیسا بندہ ہے, کیونکہ ہم نے وہاں رشتہ کرنا ہے. تو اب اگر آپ اس کے عیب چھپا جاتے ہیں, بتاتے نہیں, اور کل کو بچی کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں, تو یہ غلط ہے. اس نے آپ سے مشورہ مانگا ہے, اب امانت اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے جو عیب ہیں وہ بتائیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس طرح ہے کہ کسی کو اس نیت سے بتانا کہ وہ اس کے شر سے بچ جائے, وہ اس کے شر سے بچ جائے. ہاں, جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارا کسی ایک بندے کے ساتھ کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے, اس نے ہمارے ساتھ کیا اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے, اور فلاں دوست جو ہے وہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے, یا اس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں, تو اگر اس نظر سے ہم بتاتے ہیں کہ بھائی میرا یہ ایکسپیرینس ہے, آپ اس سے محتاط رہیے, تو کیا یہ غیبت کے زمرے میں؟ یہ غیبت میں نہیں آئے گا, کیونکہ آپ شر سے بچانے کے لیے اس کو بتا رہے ہیں. اگر کسی کو شر سے بچانے کے لیے آپ کسی کی اصلیت بتا رہے ہیں, یہ حقیقت بتا رہے ہیں, تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. پھر بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی فاسق ہے, گناہگار ہے, اور علل اعلان گناہگار ہے, اس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گی. جس طرح ہمارے بعض بڑے بڑے سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں, اور بہت ساری ان کی چیزیں ایسی ہیں. اب اگر ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں, کسی کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اس میں تو یہ عیب ہے, اس میں یہ عیب ہے, اس میں یہ, اس کو غیبت نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ تو علل اعلان خود وہ گناہ کر رہا ہے. غیبت تو تب ہے کہ وہ علل اعلان گناہ نہیں کر رہا, لیکن آپ کو پتا چلا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے, اور وہ پسند بھی نہیں کر رہا کہ میرے عیب کو بیان کیا جائے, تبھی غیبت کہلائے گا. اچھا, اس میں ہم اگلے ہم سٹیج پہ آتے ہیں کہ بھی میرا ایک دوست ہے, اس کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ اس میں یہ برائی ہے, اور میں نے وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی, نہ میں نے دیکھی ہے, نہ میرے ساتھ کوئی ایسا ہوا ہے, لیکن میں اپنے کسی اگلے دوست کو یہ بتاتا ہوں کہ یار اس کے بارے میں مجھے یہ پتا چلا, تو تم بھی اس سے محتاط رہنا. یہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو غیبت نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. ہم بتانا یہ تو شر سے بچانے کے لیے آپ کر رہے ہیں نا. آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی میں نے یہ سنا نہیں ہے, لیکن میرے دوست نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے, تو اس عیب کو سامنے رکھ کے اسے ڈیل کرنا, کل کو پھنس نہ جانا, تو اس کو غیبت نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ تو خیر خواہی میں آ گیا نا, وہ تو ظاہر ہے غلط کام کر رہا ہے, جرم. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کا پتہ چل جائے کہ کسی کے ساتھ تعلق اچھا, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے خیر خواہ بن کے, تو اگلے بندے کا یعنی کہ ان کا تعلق بھی بعض کا تو خراب ہو جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے پھر یعنی کہ ہم کیا اس کو کس طرح سے لیں گے؟ نہیں, اگر تو جھوٹ بول کے تعلق خراب کریں گے تو وہ تو ظاہر گناہ ہے, لیکن اگر آپ سچ بول کے کسی کو بچا رہے ہیں نقصان سے, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, کسی کے شر سے بچا رہے ہیں, تو یہ غیبت میں نہیں آئے گا. اصل میں مصطفیٰ ہوتا یہی ہے نا کہ ہمارے ہاں میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بھی کئی لوگوں نے فیڈ کیا, اور اس کے بعد ہم تو آپ کو بچانے کے لیے کر رہے تھے, اور بعد میں یہ پتا چلا کہ جو بچانے کے لیے بتا رہے تھے ہمیں وہ غلط بات تھی, اور اس طرح سے یعنی کئی ریلیشنز خراب ہوئے.
تو وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں نا. تو اس کا یعنی کہ جو اس چیز کا یعنی کہ جو ذمہ داری ہے وہ اس بندے پہ ہے جس نے یہ بہتان بازی کی اور جھوٹ جس نے جھوٹ بولا ہے, آپ کو مس گائیڈ کیا ہے, وہ مجرم ہے, گنہگار وہ ہے. اچھا, اب اس کا ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر کہ بہتان بازی اور غیبت کا روزے کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ظاہر ہے جو ثواب ملنا چاہیے تھا اور روزہ رکھ کے جو ہمیں ترقیات ملنی چاہیے تھی, یہ روحانی ترقیات, وہ نہیں مل پائیں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ڈھال ہوتی ہے اور آدمی گناہ کر کے اس ڈھال کو پھاڑ دیتا ہے. جس کے ذریعے سے بچنا تھا وہی آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی, تو آپ کیسے بچیں گے؟ تو روزہ ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کا, اور آپ خود گناہ کر رہے ہیں تو اپنی ڈھال پھاڑ دی آپ نے. تو اس لیے آپ کو, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فرض ادا ہو گیا, لیکن جو روحانی ترقیات ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی. اور روزے کا مقصد ہی اللہ نے یہ بیان کیا ہے لعلکم تتقون, کہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے کہ تم متقی بنو, اور متقی اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے بچتا ہے. تو روزے کا مقصد گناہوں سے بچنا ہے, اور ہم گناہ کر رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے گناہ کریں گے پھر وہ ثواب تو نہیں ملے گا, اور وہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی قدر بھی وہ نہیں ہوگی اللہ کے ہاں جو ہونی چاہیے. اچھا, دوسری بات جو میں نے شروع میں کی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے جھوٹ نہیں بولتے, بہت بڑے کچھ جرائم نہیں کرتے, لیکن ان کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے کہ کسی نے اگر پوچھ لے کہ کدھر ہو تو وہ بتا دیں گے جی میں اس جگہ پہ ہوں, میں اس جگہ پہ نہیں ہوں, یا میں راستے میں ہوں, میں پہنچ رہا ہوں. جو اس طرح کی ہمیں, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹوپی کروانا, کہ چھوٹے چھوٹے وقتی فائدے کے لیے چھوٹا سا جھوٹ بول دینا, تو یہ ایک لانگ ٹرم ہماری جو زندگی ہے اس کے لیے کتنا خطرناک ہے, اور اگر ہم رمضان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو روزے کے لیے یہ کتنا خطرناک ہے؟ لیکن جھوٹ ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا, جھوٹ نہیں بولنا کسی بھی حالت میں. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ بندہ بعض دفعہ ایسا جملہ کہتا ہے کہ سننے والے کو نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے, مثلا آپ نے پوچھا بھی آپ کہاں ہو, وہ کہتا ہے راستے میں ہوں, تو یہ تو جھوٹ نہیں ہے نا, ہے تو راستے پہ ہی ہے. اب ڈسٹینس کتنی ہے یہ نہیں پتا, ٹھیک ہے نا, یہ تو ٹھیک ہے کہ راستے میں ہوں, ہے وہ راستے میں ہی, چاہے وہ گھر سے نکلا ہے. ہاں, اچھا. پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں کلمہ چوک پہنچا ہوں اور آپ نے کہا بھی کہاں رہ گئے, میں نے کہا 5 منٹ میں پہنچا, مجھے لگے 10 منٹ, آپ نے کہا بھی 5 منٹ کہا تھا, بھی میرا اندازہ تھا 5 منٹ پہنچ جاؤں گا, لیکن آگے ٹریفک پھنس گئی, کوئی مجبوری بن گئی, تو یہ جھوٹ بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک ایسٹیمیٹ تھا نا کہ اسے اندازہ لگایا کہ 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا, ٹریفک مل گئی, 100 مسائل ہو جاتے ہیں, سواری پنچر ہو جاتی ہے, بندہ نہیں پہنچ سکتا. لیکن کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھی مجھے اتنا ٹائم لگے گا, لیکن پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ غلط ہے. جھوٹ نہ بولے, لیکن اپنا اندازہ بتا رہا ہے, اس میں جھوٹ نہیں ہے.